بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایرانی تہذیب، ایرانی ثقافت کا چوتھا سنہری دور دا گولڈن ایج آف ایران ہے جو 634 عیسوی میں شروع ہوتا ہے۔ خاکسار نے دا گولڈن ایج آف ایران اس کو نام اس وجہ سے دیا ہے کہ ایک طرف ہزاروں سالوں کی تاریخ اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب، جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو اسلام کا پیارا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے۔ اسلام کی ترقیات جو ایرانیوں کے ساتھ مل کر شروع ہوئی، بتانے سے پہلے میں ایرانیوں کے اسلام قبول کرنے کی چیدہ وجوہات بیان کرنا چاہوں گا۔ آخری دور، سامانی دور، جس میں لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا تھا، ایرانی جنگوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، اس کے علاوہ طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے اور مذہبی آزادی نہ ہونے کے برابر تھی آخری سامانی دور میں، اور صرف تن آسان نااہل جانشین تھے اور صرف اپنوں کو نوازا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ایرانی بڑی شدت سے ایک نئے مذہب کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام نے زبردستی ایران پر حملہ کیا اور ایرانیوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہ قطعاً نادرست ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایرانی بڑی شدت سے اسلام کا انتظار کر رہے تھے، کسی نئے مذہب کا انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے جب اصحاب نے ایران کو فتح کیا تو فی الفور ایرانیوں نے لبیک کہا اور اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اسلام کا نام پوری دنیا میں پھیلایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایران میں اصحاب کے آنے کے بعد، مسلمانوں کے آنے کے بعد بہت ساری عمارتیں تعمیر کی گئی۔ وہ معماری، زراعت، خطاطی، موسیقی جو ساسانیان دور میں عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اس کو مسلمانوں نے سیکھا اور پھر پوری دنیا میں اس کو پھیلایا۔ ارگ بم اسلامی معماری کا ایک منہ بولتا شاہکار ہے جو ایران کو فتح کرنے کے بعد سب سے پہلی عمارت تعمیر کی گئی ایران میں، اس کو ارگ بم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہوا گھر ہے، ایک عمارت ہے، بہت ہی خوبصورت عمارت ہے جو کہ مٹی سے بنائی گئی اور ایران میں اسلام کے آنے کے بعد پہلی معماری ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم جب بھی کسی مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس میں گنبد بناتے ہیں، اور گنبد کسی بھی مسجد کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ گنبد 3000 قبل مسیح شوش میں، خوزستان کے شہر شوش سے شروع ہوتا ہے، جو اردی شیر کے محل پر بنایا گیا۔ تو ناظرین گرامی، جب بھی جب اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا تو مساجد بنائی گئی، اور مساجد میں گنبد بنانے کا جو تصور ہے، جو انجینئرنگ ہے، جو آرکیٹیکٹ انجینئرنگ ہے، وہ ایرانیوں سے شروع کی، کیونکہ ایک 4 ستونوں پر کھڑی ہوئی عمارت کے اوپر گنبد بنانے کا فن ایرانیوں نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو، اس کے اصل مصداق ایرانی تھے۔ بہت سارے فلاسفر، بہت سارے مہندسین، انجینئرز اور ڈاکٹر اس دور میں گزرے جنہوں نے اسلام کا نام پوری دنیا میں اپنے علم سے پھیلایا، جس میں ابن سینا سہر فہرست ہے۔ ان کی ولادت 980 میں ہوتی ہے۔ افشنا بخارا جو کہ اس وقت ایران میں شامل تھا، ان کی وفات ہمدان میں ہوتی ہے 1037 عیسوی میں، اور ان کی عمر 57 سال تھی۔ آج بھی ان کی قبر، ان کا مقبرہ ہمدان میں موجود ہے۔ ان کا پورا نام شرف الملک حجت الحق شیخ الرئیس ہے، اور ان کی علمی خدمات میں طب، فلسفہ، علم کلام، سائنس جیسے علوم شامل ہیں، اور قابل ذکر نظریات ان کے بابائے جدید طب اور نظریہ حرکت اور بانی اطریات ہے، اور کتاب، مشہور ترین کتاب جو آج بھی یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے تراجم کرنے کے بعد، القانون فی الطب، اور کتاب الشفاء آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ہم ذکر کرتے ہیں رازی کا۔ رازی بھی ایک بہت ہی بڑے سائنسدان گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں۔ ان کی ولادت اگست 1149 میں ہوتی ہے، شیراز ایران کے شہر میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی وفات 1209 عیسوی میں ہوتی ہے، اور ان کی عمر 57 سال ہے۔ ان کا پورا نام فخر الدین رازی، اور شہریت یعنی نیشنلٹی ان کی ایرانی ہے۔ علمی خدمات کو دیکھتے ہیں ہم،
یہ ایک بہت ہی بڑے ریاضی دان تھے، اور ان کے نظریات میں بابائی جدید طب نظریہ حرکت بانی اور کاشف الکحل کا نام ان کو دیا جاتا ہے، جو آج ہم اپنی ایلوپیتھی کو مختلف دوائیوں میں ہومیوپیتھک میں یوز کرتے ہیں۔ اور ان کی مشہور ترین کتاب تفسیر کبیر ہے، جسے کون نہیں واقف۔ الخوارزمی کا نام جب بھی اسلامی تاریخ لکھی جائے گی تو سیر فہرست رکھا جائے گا۔ یہ بھی ایرانی فلاسفر تھے، ایرانی سائنسدان تھے۔ ان کی ولادت 780 میں ہوتی ہے اور وفات 850 میں۔ پورا نام ان کا فخر الدین رازی ہے۔ علمی خدمات میں ریاضی دان تھے، ماہر فلکیات، جغرافیہ دان، فلسفی، مترجم، منجم اور مورخ تھے۔ ان کی بڑی بڑی خدمات میں فلکیات کا علم، ریاضی میں الجبرا اور حساب، مسلیات اور جغرافیہ جیسے علوم پر اپنے تبحر رکھنے کا تھا۔ اور ان کی مشہور ترین کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ جانی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، خیام ایک بہت ہی بڑا نام اسلامی دنیا میں گزرا ہے۔ ان کی ولادت 1048 عیسوی میں ہوتی ہے اور نیشابور ایران میں پیدا ہوتے ہیں، وفات 1131 میں۔ ان کا پورا نام عمر خیام نیشابوری تھا۔ ایرانی تھے، منجم، ریاضی دان، ماہر فلکیات، شاعر، غنائی شاعر، فلسفی، موسیقار اور مصنف تھے۔ ان کی رباعیات خیام بہت مشہور ہے۔ شعر کی ایک قسم رباعیات میں انہوں نے رباعی کہی ہیں۔ ارسالہ، الجبرا ان کی مشہور ترین کتابیں ہیں۔ البیرونی، ولادت 973 عیسوی، خوارزم میں پیدا ہوئے، وفات ان کی 1048 عیسوی میں ہے۔ پورا نام ان کا ابو ریحان بیرونی ہے، شہریت ایرانی ہے۔ یہ بھی منجم تھے، ریاضی دان اور ماہر فلکیات تھی۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، 100 سے زائد کتب، اسرار الباقیہ، القرون الخالی، قانون مسودی اور کتاب ہند جیسی مشہور ترین کتابیں البیرونی نے لکھی۔ ناظرین گرامی، 5واں دور جیولز آف اٹ ورز، کہ کس طرح اسلام نے مزید پوری دنیا میں ترقی کی اور اسلام کا نام بولا بالا گیا، اس بارے میں انشاءاللہ تعالی خاکسار اگلے لیکچر میں بیان کرے گا۔